بھارت کے سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم نے پہلگام واقعے میں پاکستان کو کلین چٹ دے دی۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات پر بھی سوال اٹھا دیے۔ بھارتی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا، پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ اتنے ہفتوں میں بھارتی حکام نے پہلگام واقعے کی کیا تحقیقات کی؟ کیا دہشت گردوں کی شناخت ہو پائی؟ کیا یہ معلوم ہو سکا کہ دہشت گرد کہاں سے آئے تھے؟ پہلگام واقعے میں مقامی دہشت گرد بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ حملہ آور پاکستان سے آئے؟ بھارت کے ہمسایہ سمیت کسی ملک، یہاں تک کہ شنگھائی تعاون تنظیم، برکس اور سارک نے بھی پاکستان کا نام نہیں لیا۔ چدمبرم نے کہا، مودی حکومت جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات چھپا رہی ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ بندی میں کردار ہے تو ہم اس کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ بھارت نے آپریشن مہادیو کے نام پر دوبارہ جعلی مقابلے شروع کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت نے غیر قانونی طور پر زیر حراست پاکستانیوں کو جعلی مقابلے میں استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ بھارت آپریشن مہادیو کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی تحریک آزادی کو کچلنا چاہتا ہے۔ 24 اپریل کو 2 کشمیریوں کو غلطی سے بارڈر کراس کرنے پر جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ 56 پاکستانی بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی غیر قانونی اور جبراً حراست میں ہیں۔ بھارتی جیلوں میں بھی 723 پاکستانی غیر قانونی قید میں ہیں۔ ان افراد کی تفصیلات ڈی جی آئی ایس پی آر بتا چکے ہیں۔ شہری رحمان نے کہا ہے کہ چدمبرم نے مودی حکومت کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ بھارت حملہ آوروں کی شناخت اس لیے چھپا رہا ہے کہ وہ بھارت ہی تھے۔ بھارت جھوٹے بیانی کی وجہ سے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں تنہا رہ گیا۔ پاکستانی پیشکش کے باوجود بھارت کو شفاف تحقیقات سے اس لیے خوف ہے کہ سچ سامنے آ جائے گا۔ ٹرمپ 27 بار سیز فائر کرانے کی بات کر چکے۔ بھارت صرف الزامات دہرا رہا ہے۔ مودی حکومت الزامات کی بجائے اندرونی ناکامیوں کا جائزہ لے۔ جنگ اور سفارتی محاذ کے بعد اب بھارت کو کھیل کے میدان میں بھی ہزیمت کا سامنا ہے۔ عوام کو مقررہ قیمت پر چینی فراہم کرنے کے معاہدے پر عمل درآمد کیسے کرایا جائے؟ حکومت نے شوگر ملز ایسوسی ایشن کے نمائندوں کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے مقرر ہونے کے بعد کمشنر کراچی نے چینی کی ہول سیل قیمت 170 اور ریٹیل قیمت 173 روپے مقرر کر دی، لیکن چینی اب بھی ہول سیل میں 174 جبکہ ریٹیل میں 180 سے 190 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ پشاور میں چینی کی ہول سیل قیمت 175 روپے، ریٹیل قیمت 180 روپے فی کلو ہے۔ کوئٹہ میں چینی ہول سیل میں 178 روپے فی کلو جبکہ ریٹیل میں 185 سے 190 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ لاہور اور اسلام آباد کے کئی بازاروں سے چینی غائب۔ شوگر مل سے چینی خریدنے کے لیے سیلز ٹیکس رجسٹریشن اور NTN نمبر ہونا لازمی قرار۔ لوکل گورنمنٹ سرٹیفکیٹ اور محکمہ خوراک کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے بغیر چینی نہیں ملے گی۔ شوگر مل سے چینی کی خریداری کے لیے شوگر ڈیلرز کو آن لائن رقم بھیجوانا پڑے گی۔ حکومت نے شوگر مل سے چینی کی خریداری کے لیے شرائط عائد کر دیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شوگر ڈیلرز اور ہول سیلرز کی بڑی تعداد سیلز ٹیکس رجسٹریشن سے محروم ہیں۔ ان شرائط کے باعث بر وقت خریداری نہ ہونے پر چینی کی فی کلو قیمت 200 روپے تک پہنچ سکتی ہے۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر قتل، شادی شدہ خاتون کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم مکمل۔ فورنزک ٹیم نے مقتولہ کی لاش کے نمونے بھی حاصل کر لیے۔ گرفتار ملزمان نے قبر کی نشاندہی کی۔ کیس میں گرفتار 6 ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ جرگے کے سربراہ عصمت اللہ سمیت کیس میں 8 افراد گرفتار ہیں۔ شہر و فیروز کے علاقے محبت ڈیروں میں گزشتہ روز اغوا ہونے والی لڑکی کے لاش گھر کے سامنے سے مل گئی۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ لڑکی کو 2 ہفتے قبل رشتہ دار نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ فریقین فیصلے کے لیے وڈیرے کے پاس گئے۔ فیصلہ ہونے تک لڑکی کو وڈیرے کے گھر پر رکھا گیا۔ لڑکی کی نانی نے الزام عائد کیا کہ ملزمان نے اسے وڈیرے کے گھر سے اغوا کرنے کے بعد زہر دے کر قتل کر دیا۔ سول اسپتال کنڈیارو کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق کل متاثرہ لڑکی کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال لایا گیا۔ رشتہ داروں نے بتایا کہ اس نے زہریلی گولیاں کھائی ہیں۔ طبیعت بہتر ہونے پر اسے گمبٹ اسپتال ریفر کیا۔ گزشتہ رات لڑکی کو دوبارہ اسپتال لایا گیا تو وہ فوت ہو چکی تھی۔ یہاں ایک اہم خبر آپ کو دیں گے۔ بھارت نے آپریشن مہادیو کے نام پر دوبارہ جعلی مقابلے شروع کر دیے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت نے نیا مضموم فوجی منصوبہ
آپریشن مہادیو شروع کر دیا ہے۔ غیر قانونی طور پر حراست میں موجود پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں استعمال کرنے کا بھارتی منصوبہ بھی سامنے آیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت آپریشن مہادیو کی آڑ میں مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی تحریک آزادی کو کچلنا چاہتا ہے۔ بھارت آپریشن مہادیو کی آڑ میں اندرون ملک سیاسی ساکھ بحال کرنا چاہتا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے فوری بعد بھی بھارتی فوج نے جعلی مقابلوں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ 24 اپریل کو 2 کشمیریوں کو غلطی سے بارڈر کراس کرنے پر جعلی مقابلے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ بھارتی منصوبے کے تحت بھارتی جیلوں میں قید افراد کو مارنے کے بعد سرحد پار دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ DGISPR بھارتی جیلوں میں 723 پاکستانیوں کی غیر قانونی قید کی تفصیلات بتا چکے ہیں۔ 56 پاکستانی بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی غیر قانونی اور جبری حراست میں ہیں۔ ان 56 افراد کی تفصیلات بھی DGISPR اپنی 29 اور 30 اپریل کی پریس کانفرنس میں بتا چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا کو پہلے ہی سے ان افراد کی لاشوں اور پلانٹڈ ہتھیاروں کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی حراست میں افراد کو دہشت گرد ظاہر کر کے پاکستان مخالف بیانات بھی دلوائے جا سکتے ہیں۔ چند ہفتے پہلے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا تھا کہ بھارت میں غیر قانونی طور پر قید پاکستانی قیدیوں کو جعلی پولیس مقابلوں میں استعمال کیے جانے کا بڑھتا ہوا رجحان خطے کو درپیش موجودہ صورتحال کے تناظر میں ایک اہم پہلو ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ بھارتی جیلوں میں قید پاکستانی قیدیوں کو دہشت گرد قرار دے کر جعلی مقابلوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ There is another important fact that needs to be considered in the situation that the region is facing today, and that is the phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used and fake encounters projected as terrorists and infiltrated. Once you keep on seeing on the Indian media and their so-called evidence that this person has been found and this person has been found, from where are these persons coming? These are these Pakistani citizens, the Kashmiri citizens who are held in different jails, in different locations. Like that poor boy Zia Mustafa and many other incidents that are on record, who are brought out of the jails, killed in fake encounters, tortured, forced to give confessional statements, posed as terrorists. This is the facts, this is the reality of what's going on behind all these incidents.